السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ یوسف کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 5واں مرکزی موضوع مصر ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں چوتھا ہے قید۔ پہلا نقطہ ہے آیت نمبر 36 میں سے ساتھی قیدیوں کے خواب اور یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھنا۔ یہ 36 آیت میں اللہ نے حساب بتایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 جوان اور بھی داخل ہوئے جیل کے اندر۔ ان میں سے ایک نے کہا انہوں نے خواب دیکھے اور خواب بتایا کہ ایک نے کہا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے کا میں خواب دیکھتا ہوں کہ سر پر روٹی اٹھائے ہوئے اور پردے سے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم آپ کو نیکوس خاص سمجھتے ہیں۔ یہ جو 2 قیدی آپ کے ساتھ جیل میں آئے تھے، ایک شاہ مصر کا نانبائی تھا، جبکہ دوسرا ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک ان پر الزام ایک دعوت پر پوری صفائی نہ رکھنے کا تھا۔ دونوں نے ایک ہی رات اپنے پیشہ سے متعلق خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے پورے قید خانہ میں اپنی پاک سیرت، بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار سے مشہور ہو چکے تھے، چنانچہ دونوں قیدیوں نے خواب کی تعبیر کری کہ آپ یوسف علیہ السلام سے رجوع کیا۔ اگلا نقطہ 37 میں سے پہلا کام دعوت توحید، ایمان، شرک سے منع کرنا۔ تو جب انہوں نے پوچھا تو یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ کے پاس کھانا نہیں آئے گا، اور جو تمہیں دیا جاتا ہے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، یہ جو میرے علم میں اللہ نے مجھے سکھایا ہے، اور بے شک میں نے اس قوم کا دین چھوڑ دیا، اور جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت پر انکار کر دیا، انہوں نے وہاں توحید کی بات کی۔ اور ساتھ ہی بتایا میں کیا کرتا ہوں، میں پیروی کرتا ہوں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کے دین کی، اور یعقوب کے دین کی پیروی اپنے باپ کے دین کی۔ ہمارا کام نہیں کہ ہم شریک ٹھہرائیں، وہیں توحید کی بات کی، شرک سے روکا، اور اللہ کا کسی شے میں کوئی شرک نہیں ہے۔ تو یہ وہاں پہ انہوں نے بات کی، تو ان کے تعبیر بتانے سے پہلے دعوت دین کا کام شروع کر دیا، اور ساتھی قیدی جو اپنے جواب کے منتظر تھے نے بتایا کہ تعبیر افاق کا علم انہیں اللہ نے سکھایا ہے۔ دوسرا یہ بات ان کو کہ اہل مصر جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے دین سے مکمل لا تلقی انہوں نے کیا۔ تیسرا یہ بتایا کہ سوات کرنے کے موقع کو آپ علیہ السلام نے تبلیغ دین کے لیے استعمال کیا، اور انہیں جواب دینے سے پیشتر انہیں دعوت توحید دی۔ اور چوتھا نقطہ یہ اس میں سے نکلتا ہے کہ جیل کو بھی یوسف علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ دین کا مرکز بنا دیا، اور پانچواں جہاں موقع ملا جس سے موقع ملا اسے دعوت دے دی۔ اچھا، جیل میں چونکہ قیدی ہوتے ہیں، قیدی عام طور پہ نہ کوئی جرم کرتے ہیں، تو یہ اگر اس دن ایمان پہ آ جائیں تو ان کا ایمان بھی بڑا پکا ہوتا ہے اور بڑے حوصلہ مند ہوتے ہیں، کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ تو جو قیدی جب ان میں یہ تبدیلی آ جائے، یہ تبدیلی بڑی دور رس ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ شرک سے منع کیا۔ تیسرا نقطہ یہ آیت نمبر 38 میں بے مادوں کا دین چھوڑنے اور دین ابراہیم کی پیروی کا کھلا اعلان کیا۔ یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کہا میں اس سے فارغ ہوں، یہ جو دین ان کا ہے، اور اپنے باپ دادا کے دین کی بات۔ پھر 40 میں کہ ایک اللہ تعالیٰ رالت ہے، تمام غیر جو اللہ کے علاوہ ہے اور وہ خود ساختہ ہے۔ یہ 40 میں انہوں نے بتایا ان کو۔ تو یہ 40 نمبر آیت میں بڑی کلیئر بات آ رہی ہے کہ تم پوری نہیں مگر نام رکھ لیا تم نے، یہ تم نے اپنے نام تراشے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری۔ یہ تمام آستانے اور جو عبادت کی جاتی ہے جن کی یہ سب خود ساختہ ہیں، اور نسل در نسل چلے آ رہے ہیں۔ لوگ اندھی تقلید میں جہالت سے غلط عقائد بنا لیتے ہیں، اور پھر وہیں نظریں، نیازیں، قربانیاں چڑھاتے ہیں، اور یہ مجاوروں کے منہ نظرانے، یہ صرف سب شرکیہ رسموں میں یہ صرف گلے کی پیداوار ہے، اگر گلہ نہ ہو تو ساری کرافتیں ویسے ہی ختم ہو جائے۔ اگلا نقطہ جی آیت نمبر 41-43 میں سے 5واں تعبیر بتائی اور بادشاہ سے اپنی بے گناہی کا ذکر کرنے کا 41 اور 42 میں سے۔ تو یہاں پہ بڑی کیا ہے کہ ان کا تعبیر ان کو بتا دی کہ کیا ہوگا، اور اے میرے کہنے کے ساتھیوں، تم میں سے ایک مالک کو اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اور دوسرا جو ہے وہ سولی دیا جائے گا، اور پرندے اس کے ساتھ کو کھائیں گے، اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو۔ 41 نمبر میں ان کو بتایا کہ ایک ساقی اپنے سابقہ بناوٹ بحال ہو جائے گا، جبکہ نانبائی جو ہے وہ مجرم قرار دے کر اس کو سزا پائے گا۔ یہ تعبیر بتا دی۔ اور پھر اگلی 42 میں ہے اور یوسف علیہ السلام نے ان دونوں میں سے جس کے متعلق گمان کیا کہ وہ بچے گا، انہوں نے ساقی کے کہا اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا کہ یہ ایک بے گناہ جیل میں پھنسا ہوا ہے، اس کا ذکر کرنا۔ پس شیطان نے اس سے بنا دیا اپنے مالک سے اس کا ذکر کرنا، اور قید میں چند برس رہے۔ تو یار فسجن بیضا سنین کہ وہاں چند برس رہے۔ بیضا سنین کا اطلاق عربی میں 3 سے 10 سال کے عدد پر ہوتا ہے، کہ 3 سے 10 سال کے درمیان مدت میں یہ کچھ عرصہ وہاں پہ 7-8 سال کے قریب وہ جیل میں رہے۔ اور یہ ہے کہ 42 میں ہی آ رہا ہے فانساہ الشیطان ذکر ربہ، اور شیطان نے بلا دیا ان کو اپنے مالک سے ذکر کرنا، جو کہتا ہے کہ ساقی کو کہ اپنے بادشاہ سے مالک سے ذکر کرنا ہے کہ میں بے گناہی میں پھنسا ہوا ہوں، تو شیطان نے اس کو
بلا دیا. اس طرح یوسف علیہ السلام 7 سال یا 9 سال جیل میں رہے، اور بھولنے کی نسبت شیطان سے اس لیے کی گئی ہے. شیطان کسی اچھے کام میں عمد و معاون نہیں ہوتا، اور اگر کار خیر سے روک نہ سکے تحقیق کی کوششیں ضرور کرتا ہے. تو یہ شیطان کی کارستانی تھی جس کا انہوں نے کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.